نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ کے اندر جو احتیاطیں بتائیں انسانوں کے لحاظ سے تو ہے ہی، آپ نے حیوانوں کے لحاظ سے بھی بتائیں۔ یعنی آج ہیومن رائٹس کے لحاظ سے بات ہوتی ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں سارے جہانوں کی، اور اپنے غلاموں کو حیوانوں کے لحاظ سے جو آداب تھے، حقوق تھے، ان سے بھی متنبہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گھوڑی پر جو تمہارا ظلم ہے اس کی وجہ سے تم قیامت کے دن پکڑے جاؤ، کسی گدی پر بوجھ لادنے کے لحاظ سے جو تم نے خلاف شریعت کیا تو اس کا اگر تمہیں قیامت کے دن نقصان ہو جاتا ہے تو مجھے یہ بھی فکر ہے کہ تم اس کیس میں قیامت کے دن کہیں آگ میں نہ چلے جاؤ۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا مدینہ منورہ کے بازار میں کچھ لوگ جو ہیں وہ سواریوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، یعنی جس طرح عام روٹین میں کہ بندے پہنچے ہیں سواری پہ بیٹھے ہیں، ایک اس طرف اونٹنی لے کے کھڑا ہے دوسرا اس طرف اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابر، فرمایا اپنی سواریوں کی پشتوں کو ممبر مت بناؤ، ممبر جس پہ بیٹھ خطبہ دیا جاتا، ایاکم بچو اس سے، ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، منابر ممبر کی جمع ہے، ظہور ظاہر کی جمع ہے، کہ اپنے سواریوں، اب دابا میں وہ گدی ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، فرمایا ان کی جو پشت ہے اس کو تم منابر نہ بناؤ، ممبر نہ بناؤ۔ دوسری حدیث شریف میں نے یہ پڑھا، وہاں یہ الفاظ ہیں کہ لا تتخذوها کراسیکم، ان کو اپنی کرسی نہ بناؤ، یعنی یہ فرق دیا کہ سواری اور کرسی میں فرق ہے، کہ جب سفر ہو رہا تھا تم بیٹھے تھے تو اس وقت وہ سواری تھی، اور فرمایا رب نے ان کو تمہاری سواری تو بنایا ہے، تمہاری کرسی نہیں بنایا۔ اب مدینہ منورہ کے بازار میں جو تم اوپر بیٹھے ہوئے ہو تو یہ تم سواری سے کرسی والا کام لے رہے ہو، تو رب نے سواری کو سواری بنایا ہے، کرسی نہیں بنایا۔ تو یعنی اس حد تک دین رحمت ہے کہ جانوروں کے لحاظ سے بھی اس اتنا حقوق کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس میں بھی بہتری بالآخر انسانوں کی ہے کہ اگر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر جنت مل رہی ہے اور اگر یہ لحاظ نہ رکھیں تو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے کہ اس لحاظ سے بھی میرے غلاموں کا نقصان نہ ہو، تو فرمایا ایاکم ان تتخذوا ظہور دوابکم منابرا، اپنے چوپایوں کی جو پشتیں ہیں ان کو ممبر بنانے سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا فإن اللہ انما سخرها لکم لتبلغکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، فرمایا یہ رب نے تمہارے لیے مسخر کیے، رب نے، یعنی اگر رب ذوالجلال نے انہیں تمہارے تابع نہ کیا ہوتا تو تم 40-50 مل کے بھی ایک گھوڑے پہ بیٹھ نہ سکتے، یعنی کسی کو بٹھا نہ سکتے اس کو پکڑ کے آگے پیچھے سے، یعنی اس قدر وہ تمہیں اپنی ٹانگوں سے رون دیتا۔ فرمایا رب نے اسے سمجھایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، قرآن مجید میں ہے کہ رب ذوالجلال نے یہ گھوڑے اور خچر اور گدھے کیوں بنائے؟ لترکبوها، تاکہ تم سواری کرو، وزینہ، اور اللہ نے یہ زینت بنائی تمہارے لیے کہ تم گھوڑے پہ بیٹھے ہو اپنی زینت محسوس کرتے ہو۔ تو سرکار فرماتے ہیں انما سخرها لکم، رب نے تمہارے تابع یہ کیے ہیں۔ تو یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ وہ بے عقل ہو کہ رب کے کہنے پہ تو ہمارے تابع ہو گئے، تو اے حضرت انسان تو بھی تو سوچ کہ رب نے کتنے جانوروں کو، لاکھوں کروڑوں کو تیرے تابع کر دیا ہے، اور جس رب نے ان جانوروں کو تیرے تابع کر دیا ہے تو اس رب کی بات کیوں نہیں مان رہا؟ یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ گھوڑا جو ہے وہ کسی خاص بندے کے لیے تو سواری بنے جو وقت کا حاکم ہے اور عام بیٹھنا چاہے تو وہ نہ بیٹھنے دے، وہ ہر ایک کے لیے تابع ہے کہ رب نے اس کو مسخر کر دیا ہے۔
تو یہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما سخرھا لکم، رب نے ان کو مسخر کیا تمہارے لیے، کیوں؟ لتبلغکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس، کہ یہ تمہیں ان شہروں تک پہنچائیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو تم ادموئے ہو جاتے وہاں پہنچنے تک۔ خود اگر تمہیں چل کے جانا پڑتا یا اپنا بوجھ خود اٹھا کے لے جانا پڑتا تو پھر تمہیں اتنی مشقت ہوتی، تو رب نے یہ تمہارے تابع کر دیے۔ اب یہ تھوڑا کام ہے کہ تمہارا بوجھ اٹھا کے آگے ہیں، تمہیں اٹھا کے آگے ہیں۔ اب جب تم پہنچ چکے ہو اس شہر میں جہاں تم پہنچنا تھا، تو اب اس کو ممبر نہ بنا لو، اس کو کرسی نہ بنا لو، بلکہ اب اس سے نیچے اتر آؤ۔ اس قدر یعنی گہرے حقوق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیے کہ رب نے جس مقصد کے لیے انہیں تابع کیا وہ مقصد تم نے پورا کر لیا، تو اب اس سے زائد ان پہ کیوں تم بوجھ ڈال رہے ہو۔ اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَعَلَيْهَا فَقْضُوا حَاجَتَكُمْ، یہاں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ ارکبوہا سالما ودعوہا سالما، کہ جس وقت تم ان پہ سواری کرتے ہو تو ان کی سلامتی کا بھی خیال رکھو، اور جب ان کو چھوڑتے ہو تو پھر بھی ان کی سلامتی کا خیال رکھو۔ یعنی جب تم سواری کر رہے ہو تو سلامتی کیا ہے کہ اگر کوئی نہر اتنا وہ نالا چوڑا ہے کہ یہ چھلانگ مار کے اس کو عبور نہیں کر سکتی سواری، تو تم خواہ مخواہ اس کو زیادہ چوڑی جگہ سے گزارتے ہو کہ وہ اس میں اسے تکلیف ہوتی ہے، یا چلاتے وقت یوں دوڑاتے ہو کسی پہاڑی کو وہ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہو، اس کو اس طرح تیز کر کے لے جاتے ہو، تو نا اس کی سلامتی کا خیال رکھو۔ اور جس وقت تم منزل پہ پہنچ جاتے ہو تو اس وقت بھی تم اس کی سلامتی کا خیال رکھو، یعنی اسے پانی پلاؤ، اسے چارہ ڈالو، اور یہ چیزیں تمہارے لیے تمہاری آخرت کے لحاظ سے کل مفید ہوں گی۔